بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے انٹروڈکشن لیکچر کانٹینٹ رائٹنگ کا. اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کانٹینٹ رائٹنگ میں کون کون سے ٹاپکس ہیں جو ہم فرسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. مین ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ رائٹنگ کیا ہوتی ہے، بیکاز کانٹینٹ رائٹنگ جہاں پہ رائٹنگ پہ فوکس ہو رہا ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے یہ کہ رائٹنگ کیا ہے اور یہ کیوں رائٹ کیا جاتا ہے، رائٹ کرنا امپورٹنٹ کیوں ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کانٹینٹ رائٹنگ کیا ہوتا ہے اور ایگزامپل آف کانٹینٹ رائٹنگ، یعنی کانٹینٹ رائٹنگ کی کون کون سی ایگزامپل ہیں اور ہم اس پہ کس طرح سے ورک کریں گے. انشاءاللہ یہ ہم دیکھیں گے. آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے وائی رائٹنگ از امپورٹنٹ. بٹ اس سے پہلے ہم سلائڈ دیکھیں گے واٹ از رائٹنگ، یعنی رائٹنگ کیا ہے. رائٹنگ بیسیکلی مین چیز ہے اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کرنا. یعنی اگر فار ایگزامپل آپ لوگ خود بھی یہ دیکھتے ہوں گے کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ ایکسپریس کرنا ہے، اپنی فیلنگ ایکسپریس کرنی ہے، تو آج کل کا دور ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو میسیج کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی رائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسے رائٹنگ کہا جاتا ہے. اگر آپ ایک فار ایگزامپل ایک شخص ہے جو بول نہیں سکتا تو وہ اپنے فزیکل ویژول جسے ہم کہا جا سکتا ہے یا سیمبل بھی کہتے ہیں، سائن بھی کہتے ہیں، تو ان کے ذریعے اپنی بات کو کنوے کرے گا، تو وہ بھی ایک رائٹنگ کے پارٹ میں دیکھا جاتا ہے، لیکن اسے ہڈن لینگویج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایز یو نو ہمارا لینگویج جو ہے وہ یہاں پہ ٹاپک نہیں ہے، تو ہم رائٹنگ کی بات کریں. یہاں پہ رائٹنگ مین چیز آتی ہے. اگر کوئی بندہ سٹوری بتانا چاہ رہا ہے تو اس کو رائٹ کرنا چاہ رہا ہے، رائٹ کرے گا، وہ بھی رائٹنگ میں آتا ہے. اس کے علاوہ اکیڈمک رائٹنگ ہے، اسائنمنٹ رائٹنگ ہے، یہ ساری چیزیں وہ بھی آتی ہیں کانٹینٹ رائٹنگ میں. ڈسکرپشن فار ایگزامپل ایک گلاس ہے اور آپ اس گلاس کی ڈسکرپشن لکھنا چاہ رہے ہیں، جیسے امیزون ہے، دراز ہے، ان کے اوپر آپ جائیں، کوئی بھی چیز آپ سرچ کریں، کوئی بھی چیز آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جائیں گے، اس کو اوپن کریں گے، اس کے نیچے اس کی پوری ڈسکرپشن دی ہوئی ہوگی. آپ اس ڈسکرپشن کو ریڈ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس گلاس کی کوالٹی کیا ہے، اس کے اندر کیا بات کی ہوئی ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں یوز کی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل گلاس میرر کا ہے یا اسٹیل کا ہے یا میٹل کا ہے، تو یہ چیزیں آپ اس کے اندر دیکھیں گے. اس کے علاوہ گلاس کی کلر کی بات بھی ہو سکتی ہے، اس میں اس کا یہ کلر ہے، اتنا سائز ہے، اتنے پیسز آئیں گے ایک سیٹ کے اندر، تو یہ ساری باتیں ڈسکرپشن میں رائٹ ہوں گی، تو یہ بھی رائٹنگ میں آتا ہے. ویسے اس کو کانٹینٹ رائٹنگ کہتے ہیں. اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے وائی رائٹنگ از امپورٹنٹ. رائٹنگ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ دیر آر مینی پرپز ٹو رائٹنگ، یعنی رائٹ کرنے کے لیے بہت سے مقصد ہو سکتے ہیں، پرپز ہو سکتے ہیں. دا موسٹ پاپولر آر ٹو انفارم، یعنی سب سے جو مین مقصد ہوتا ہے، جو بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، وہ مین چیز ہے انفارم کرنا. یعنی اگر فار ایگزامپل آپ گلاس بھی پرچیز کر رہے ہیں امیزون یا دراز سے، تو وہاں پہ جو ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے وہ بیسیکلی آپ کو انفارم کرنے کے لیے لکھی گئی ہے کہ آپ اس کو ریڈ کریں، دیکھیں کہ اس کے اندر کیا چیز آ رہی ہے. اگر وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے تو آپ اس کو پرچیز کریں گے، ادروائز آپ اسے نہیں پرچیز کریں گے. انٹرٹین کرنے کے لیے بھی آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سٹوری رائٹ کر سکتے ہیں، کوئی بندہ سانگ رائٹ کر سکتا ہے، اس طرح پوئم رائٹ کر سکتا ہے، تو یہ چیزیں وہاں پہ آتی ہیں. اس کے اور بھی بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، یعنی اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کرنا، ناول لکھنا، پرابلم سالو کرنا، کوئی بھی اس کے اندر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہمارے پاس آتا ہے واٹ از کانٹینٹ رائٹنگ، یعنی کانٹینٹ رائٹنگ کیا ہے. اچھا، کانٹینٹ رائٹنگ میں ہمارے پاس آتا ہے کانٹینٹ رائٹنگ از دا پروسیس آف کریٹنگ اینڈ پبلشنگ ریٹن کانٹینٹ فار اے ورائٹی آف پرپز. فار ایگزامپل ایجوکیشن پرپز، مارکیٹنگ پرپز، انٹرٹینمنٹ پرپز، اس ٹائپ کی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. یعنی کانٹینٹ رائٹنگ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اس کے اندر آپ رائٹ کریں گے، کوئی بھی چیزیں آپ پھر ایجوکیشن کے حوالے سے لکھنا چاہ رہے ہیں، مارکیٹنگ کے حوالے سے لکھنا چاہ رہے ہیں، یا پھر سٹوری ٹیلنگ جیسے انٹرٹینمنٹ ہے، سانگ ہے، یہ چیزیں لکھنا چاہ رہے ہیں اور پھر اسے پبلش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے فار ایگزامپل آپ گوگل پہ جا کے کسی ویب سائٹ پہ گیسٹ پوسٹ کر دیتے ہیں، یا کسی شخص کے لیے آپ ورک کرتے ہیں تو وہ آگے پبلش کر دیتا ہے، تو یہ ایک کانٹینٹ رائٹنگ میں آتی ہے. اچھا، کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ نے کویشچن کیا تھا کہ کاپی رائٹنگ اینڈ کانٹینٹ رائٹنگ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا، کانٹینٹ رائٹنگ اور کاپی رائٹنگ میں ڈفرینس میں نے کلاس میں بھی بتایا تھا، اب دوبارہ سے بتا دیتی ہوں. اس میں ڈفرینس یہ ہے، کانٹینٹ رائٹنگ میں بیسیکلی ہم اپنی تھنکنگ لکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی ٹاپک جو ہمیں دیا گیا ہے اس پہ ہم نے خود سے رائٹ کرنا ہے، یا پھر اگر ہم کسی بھی چیز کی ہیلپ لے رہے ہیں تو ہم خود سے رائٹ کریں، یعنی ہیلپ بھی لے رہے ہیں، خود سے رائٹ کریں. لیکن جو کاپی رائٹنگ ہوتا ہے اس کو ہم
اس میں فار ایگزامپل کوئی شخص ہمیں PDF فارم میں ایک فائل پرووائڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سیم ٹو سیم آپ نے مجھے کاپی کر کے دینا ہے، یعنی ایک ورڈ ڈاکومنٹ کی فائل بنا کے دینی ہے. تو وہ جو ہم اس کا بالکل سیم ٹو سیم ایز اٹ از، کیونکہ وہ کاپی پیسٹ تو ہوتا نہیں ہے، اس کو ہم دیکھ کے رائٹ کریں گے، وہ کاپی رائٹنگ میں آتا ہے. دوسرا کویسچن انہوں نے یہ کیا تھا کہ اگر ان کے پاس آلریڈی سے فائل موجود ہے تو وہ ہم سے کاپی رائٹنگ کیوں کروائیں گے. ان کا بیسیکلی کاپی رائٹ کروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کیونکہ PDF فائل جو ہوتی ہے اس کو کاپی نہیں کیا جا سکتا. اگر کہ کوئی شخص ہے وہ بلاگ کی صورت میں ویب سائٹ پہ پوسٹ کرنا چاہ رہا ہے یا اس کی کوئی ڈسکرپشن بنا کے پوسٹ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہ لوگ جو ایسا کاپی رائٹنگ کا کام کرواتے ہیں یہ آؤٹ آف کنٹری کے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو وہ پیسے پے کر کے تو وہ دوسرے لوگوں سے یہ کام کروا لیتے ہیں. اچھا، ایگزامپل آف کانٹینٹ رائٹنگ، یعنی کانٹینٹ رائٹنگ کی ایگزامپل کیا ہو سکتی ہیں. یہاں پہ ایگزامپل میں ہمارے پاس ای میلرز کے طور پہ بھی رائٹ کیا گیا ہے اس کو. جیسے فار ایگزامپل آپ ای میل اوپن کریں تو اس کے اندر پروموشن کی کچھ ایڈز آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے خود سے رائٹ کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی رائٹنگ آتا ہے. یا پھر کوئی شخص آپ کو ای میل ٹائپ کر کے شیئر کرتا ہے، اپنی کمپنی کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے یا کوئی چیز آپ نے کسی کو سینڈ کرنی ہے، تو یہ بھی کانٹینٹ رائٹنگ کے زمرے میں آتی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس بلاگز اس میں آتے ہیں. کیس اسٹڈی جو کہ اس کے ساتھ انوالو اتنی خاص نہیں ہے، یہ اکیڈمک رائٹنگ میں آتی ہے. اس میں بلاگ رائٹنگ آتا ہے، اسکرپٹ رائٹنگ، اسٹوری رائٹنگ آتا ہے ہمارے پاس، اور یہ ساری چیزیں ڈسکرپشن وغیرہ، تو یہ ہمارے پاس کانٹینٹ رائٹنگ یا پھر کریٹیو رائٹنگ میں یہ چیزیں آتی ہیں جو ہم نے اپنی خود سے سوچ کے رائٹ کرنی ہوتی ہیں. یہ تھا ہمارا انٹروڈکشن چیپٹر. تو نیکسٹ انشاءاللہ کل پھر ہم اس پہ مزید بات کریں گے. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.